میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضور کے دور کے اندر ایک شخص کا نام تھا مسیلمہ کذاب. یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اور اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا تھا. چست چلاک اتنا زیادہ تھا کہ عرب کے اندر اس سے چست بندہ کوئی سمجھا نہیں جاتا تھا. اتنا تیز بندہ اور شاطر اور شیطانی دماغ. تو اس نے اس کے پاس ایک گدھا تھا, اس نے اس کی تربیت کی ہوئی تھی اور اس کو اشارہ کرتا تھا اور وہ گدھا جو اشارہ کرتا تھا وہ کام کرنا شروع کر دیتا تھا. اب چونکہ اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو لوگوں کے اندر اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے ایک یہ طریقہ بھی اس کے لیے بڑا کارآمد رہا کہ لوگ اس کی اس بات سے بڑا متاثر ہوئے کہ یار یہ اس کو اشارہ کرتا ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس کا اشارہ اسے کیا جاتا ہے. تو لوگ بڑے متاثر ہوئے. تو اس مسیلمہ کذاب نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خط لکھا آقا علیہ السلام سے, اور خط لکھنے کے بعد اس کے اوپر یہ لکھا, دو چیزیں لکھی مسیلمہ کذاب نے. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو چیزیں میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد عرب کا نبی جو ہے وہ میں بنوں گا. دوسرا میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ اگر آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو پھر ایسا کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہی آدھے عرب کا نبی آپ ہوگے اور آدھے عرب کا نبی میں ہوں گا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب یہ خط پہنچا, محبوب علیہ السلام نے خط کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کا رنگ مبارک تبدیل ہو گیا اور حضور نے پھر خط لکھا. اس کے اوپر لکھا کہ تو دنیا کا جھوٹا انسان ہے, تجھ سے بڑا کوئی دنیا کے اندر جھوٹا انسان ہو نہیں سکتا, لہٰذا اللہ نے میرے اوپر نبوت ختم کر دی ہے, میرے بعد یا میرے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی تشریف نہیں لا سکتا, لہٰذا تو جھوٹا ہے. اب یہ جھوٹے کے الفاظ جب لکھے نا, اور ایک اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی ایک بہت بڑی فوج بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی لڑنے کے لیے. یعنی اس قدر یہ بندہ مالدار بھی تھا اور شاطر دماغ بھی تھا کہ اگر کسی قافلے کے اوپر یا کسی شہر کے اوپر حملہ کرنے کی نوبت بھی آئی تو اس نے اس کے لیے بھی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھی. جب آقا علیہ السلام نے وہ خط جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے لکھا, حضور نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے جو اس ظالم کے دربار کے اندر یہ خط لے کے جائے گا. اب وہ ظالم بھی بڑا تھا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی جو مدینے کے غریب صحابی تھے اور مدینے کی گلیوں کے اندر اپنے سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں فروخت کیا کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے. تو ابھی وہ حضور کی مجلس کے اندر ہیں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب حضور نے اعلان کیا اس وقت وہ بیٹھ کے کھجوریں تناول فرما رہے تھے. اب جب اعلان کیا تو کھجوریں چبا رہے ہیں. حضور کا اعلان سنتے فوراً کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا اس کے دربار کے اندر. تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب اقرار کیا نا تو کھجوروں کے جو ٹکڑے تھے جو آپ نے چبائے تھے وہ آپ کی بولنے کی وجہ سے جو نیچے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر کچھ ٹکڑے گر گئے. انہوں نے کہا کہ اے حبیب یار تھوڑا صبر تو کر لیتا, پہلے کھجوریں تو آپ کھا لیتے, اتنی جلدی کیا ہے آپ کو. کہا کہ اگر میں کھجوریں کھانے لگ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ بازی کوئی اور لے کے جاتا. کہا کہ ہو سکتا تھا کہ بازی کوئی اور لے کے چلا جاتا, لہذا میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب سن لو, اس ظالم کے دربار میں جانا ہے اور ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اسے جھوٹا کہنا, فرمایا کہ یہ موت کو للکارنے سے کم نہیں ہے, یاد رکھ لینا بڑا ظالم ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم نے تو آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے, ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے, یا رسول اللہ میں تیار ہوں. اب آقا علیہ السلام نے اپنا نیزہ جو تھا نا اور حضور نے اپنا گھوڑا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھے وہ بڑے کمزور جسم کے تھے,
اور کوئی بہت طاقتور نہیں تھے اور بہت زیادہ کوئی جوان بھی نہیں تھے اور اتنے طاقتور یا ہوشیار بھی نہیں تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کا خط اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کے اور حضور کا نیزہ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے اور محبوب علیہ السلام کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے ہیں، تو مدینے سے اس قدر شاہانہ انداز سے نکلتے ہیں کہ جس طرح کوئی شہنشاہ جا رہا ہو۔ اس قدر ایمان کی طاقت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ چکی ہے۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس قدر آپ جذبہ لے کے مدینے کی گلیوں سے نکل گئے۔ اب چلتے چلتے آپ اس مسیلمہ کذاب کے دربار کے اندر پہنچ گئے۔ وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیزہ حضور نے پکڑایا تھا وہ اس کے دربار کے اندر جا کے زور کے ساتھ زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ جب گاڑا تو اس کی جو دمک تھی اس کی وجہ سے وہ ٹھٹک گیا، دل کے اندر روب پیدا ہو گیا۔ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ہمارے چہرے دیکھ کے نہیں پتا چلا کہ ہم کون ہیں؟ ہمارے تو چہرے بتا دیتے کہ حضور کے غلام آ رہے ہیں، میں حضور کا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خط لے کے آیا ہوں۔ اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ بادشاہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، پاس جو دربان کھڑا ہوتا تھا وہ خط کو پڑھا کرتا تھا۔ اب اس جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے اپنے دربان کو کہا کہ یہ خط پڑھ کے سناؤ، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ خط لے کے جانے والا خود خط پڑھ کے سناتا تھا، اس کو ایلچی کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ خط پڑھ کے سناؤ۔ جب اس نے خط پڑھنا شروع کیا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تو دنیا کا جھوٹا انسان ہے، تجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اب اس قدر اس غصہ آیا، اکیلا پڑھتا تو شاید برداشت کر لیتا، لیکن پورے دربار نے سن لیا تھا کہ حضور نے اسے جھوٹا کہا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے حبیب تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں جس میرا خیال وہی ہے جو میرے محبوب کا خیال ہے۔ فرمایا کہ جس کو میرا نبی جھوٹا کہہ دے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی آ جائے نا تو تمہارا جھوٹ دھو نہیں سکتا، تم اس قدر جھوٹے انسان ہو۔ اس نے کہا کہ اے حبیب بن زید پیچھے مڑ کے دیکھو اور اپنے مرنے کی فکر کرو۔ کہا کہ میرے پہرے دار پیچھے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، نیزے ان کے ہاتھ کے اندر ہیں، خنجر ان کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ کہا کہ میں تمہارے پہرے داروں کو کچھ نہیں جانتا، میں جب مدینے سے نکلا تھا، کہا میرے 12 بچے ہیں، ان کے اندر کچھ بچے ایسے بھی تھے جو ابھی اپنی والدہ کا دودھ پیتے ہیں۔ میں نے جب حضور کا خط پکڑا تھا میں نے تو اپنے بچوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے دار میرے آگے کیا چیز ہیں؟ کہا کہ میں نہیں پیچھے دیکھتا۔ کہا کہ آخری بار پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے کے اندر؟ یعنی وہ اپنی نبوت کو تسلیم کروانا چاہتا تھا۔ ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی اور آپ کا بازو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ جب بازو کٹ گیا تو دوبارہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ تمہارا کیا خیال ہے؟ موت کی دھمکی دی۔ کہا کہ تم اس کو ڈراتے ہو؟ حبیب بن زید کہتے ہیں کہ اس کو موت کیا ڈراتے ہو؟ ہمیں تو بدر سے لے کے حنین تک آزمایا گیا ہے، ہمیں بدر سے لے کے احد تک آزمایا گیا ہے، تم ہمیں کیا آزماؤ گے؟ کہا کہ اگر دوسرا بازو بھی کاٹنا چاہتے ہو تو وہ بھی کاٹ دو۔ دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ اب تلوار گردن تک آ گئی۔ کہا حبیب بن زید ابھی بھی موقع ہے، مجھے نبی مان جاؤ اور ابھی بھی کہہ دو کہ تمہارے نبی نے صحیح نہیں کہا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں کہا کہ تیری گردن اتار دوں گا، اپنے انتقام کی خیر مناؤ۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ تم ہمیں موت کا ڈراتے ہو، ہم تو ہر نماز کے ساتھ ہی شہادت کی دعائیں کرتے ہیں، ہم موت سے کیا ڈریں گے؟ ہماری تو کوئی ایسی نماز ہی نہیں ہے جس نماز کے اندر ہم شہادت کی دعا نہ کرتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے، تلوار اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی گردن کے اوپر چلا دی۔
آپ کی گردن مبارک تن سے جدا ہو گئی، ادھر گردن اترتی ہے، ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آج کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حبیب بن زید کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔